بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں سے ایک کشادہ پکی ندی گزر رہی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں کے علاقے میں ٹیلے بھی تھے، گہرے کھڈے بھی تھے اور کہیں کہیں ریتلی چٹانیں بھی تھیں۔ یہ علاقہ اور اس کے خد و خال گھات کے لیے نہایت موزوں تھے۔ نبات بن حنظلہ کے 1000 آدمیوں کو زمین کے نشیب و فراز نے چھپا لیا۔ 300 سوار جو اس دستے کے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے، لیکن انہیں وہاں نہ روکنا تھا۔ انہیں وہاں سے تقریباً 1 میل دور ایک ایسی گہرائی میں بھیج دیا گیا جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس گہرائی کے قریب ایک آدمی کو ایک اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس جگہ کو دیکھ سکتا تھا جہاں 1000 آدمیوں کو گھات میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا رہے اور جب اسے اس طرف سے اشارہ ملے تو وہ 100 سوار دستے کو بتائے۔ اس کے اشارے پر سوار دستے کے 1000 مجاہدین کی مدد کو پہنچنا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب دور سے ایک گھوڑا سوار قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ نبات بن حنظلہ ٹیلے کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پکی ندی سے ہٹ کر ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ وہ خود ٹیلے کی اوٹ سے اپنی طرف آتے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگا۔ وہ موقعوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن گھوڑا سوار جو کچھ اور قریب آ گئے تھے کوئی عام سے مسافر نہیں لگتے تھے۔ وہ جب اور قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ ان سواروں کے آگے جو سوار آ رہا تھا اس کا لباس شاہانہ تھا اور اس کا گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس کے پیچھے جو گھوڑے سوار آ رہے تھے وہ فوجی ترتیب میں تھے۔ ان کے پاس جو برچھیاں تھیں وہ انہیں اس طرح سیدھی پکڑ رکھی تھی، ان کی اوٹیں اوپر کو تھی۔ نبات بن حنظلہ نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، اسے کہیں کوئی پیادہ یا سوار دستہ ادھر آتا نظر نہ آیا۔ یہ قافلہ موقعوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ جو سوار تھے ان کی تعداد 100 سے کچھ کم تھی۔ جو نہیں موقع گھات کے قریب آیا، نبات بن حنظلہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ 1000 نفری طوفان کی طرح اٹھی اور جس طرح اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا اس نے موقعوں اور اس کے محافظوں کو ذرا سی دیر میں گھیرے میں لے لیا۔ تمام سوار اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیں۔ نبات بن حنظلہ نے ترجمانی کی معرفت موقعوں کے سوار محافظ دستے سے للکار کر کہا، ہتھیار پھینک کر گھوڑے سے اتر آؤ اور گھوڑوں کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جاؤ۔ نبات بن حنظلہ موقعوں کے قریب چلا گیا اور اسے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موقع تم ہی ہو، کیا تم اپنے ساتھ اپنے محافظوں کو ہمارے ہاتھوں میں مروانا پسند کرو گے؟ تم لوگ کیا جانتے ہو؟ موقعوں نے نبات بن حنظلہ سے پوچھا۔ موقعوں کے سوار محافظوں نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ سوار تلواریں اور برچھیاں پھینک کر گھوڑوں سے اتر آئیں۔ نبات بن حنظلہ نے جواب دیا، اگر یہ ہمارے ہاتھوں اپنے جسموں کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں تو میرا حکم ہے بے شک نہ مانیں، اور اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ موقعوں نے پوچھا، اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمیں ان سواروں کے قتل کے گناہ سے بچا لو گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں موقعوں کے محافظوں کے سنانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ صرف موقعوں اور نبات جانتے تھے یہ ایک نائٹ کھیلا جا رہا ہے۔ اختتامیہ یوں ہوا کہ نبات بن حنظلہ کے اشارے پر اس کے چند مجاہدین نے موقعوں کو پکڑ لیا۔ اس کے محافظوں نے مسلمانوں کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ نبات بن حنظلہ ان سب کو قیدی بنا کر لے گیا۔ محمد بن قاسم نے موقعوں کا استقبال عزت اور احترام سے کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا آپ ایسی اطاعت قبول نہیں کر سکتے تھے؟ محمد بن قاسم نے موقعوں سے پوچھا، یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھنے کی کوشش کریں میرے عربی دوست۔ موقعوں نے کہا، راجہ دہر ہمارے عزیز ہیں اور آقا بھی ہیں۔ سندھ ہمارا وطن ہے جو ہمارے باپ دادا نے ورثے کے طور پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ راجہ دہر کا
راجہ قائم رہے گا تو ہم بھی سر بلند رہیں گے۔ راجہ دہر نے ہم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کا صلہ یہ نہیں کہ ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دشمن کو ہم شکست نہیں دے سکتے تو اپنی فوج کو کٹوانا اور اپنے رعایا کو لٹوا کر مروانا نیکی اور دانش مندی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، دانش مندی یہ ہے کہ نئے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح موقع نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ چچ نامہ میں مختلف احوالوں سے لکھا کہ محمد بن قاسم نے موقع کو اپنے برابر بٹھایا اور اسے 1,00,000 درہم انعام کے طور پر دیا۔ جب محمد بن قاسم اس کے قلعے میں گیا تو اس کے سرداروں اور خاندانوں کے چند افراد کو خلعت اور عربی گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ پیٹ اور سرد کی حکومت بھی موقع کو عطا کر دی اور یہ بھی فرمان جاری کیا کہ یہ علاقہ موقع کے آئندہ نسلوں کی ملکیت اور حکومت میں رہے گا۔ محمد بن قاسم نے موقع سے صرف یہ مدد مانگی کہ وہ اتنی کشتیاں فراہم کر دیں جس سے دریا پار کیا جا سکے۔ موقع کے لیے اتنی زیادہ کشتیوں کی فراہمی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اوڑ میں راجہ دہر کے محل کے اندر اور باہر سناٹا طاری تھا۔ اگر کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ دہر کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں قہر اور عتاب تھا۔ قہر اور عتاب تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اطلاع ملی تھی کہ داسیوں اس کی بڑے بیٹے راسل اور چھوٹے بیٹے موقع نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے اور موقع مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا اس کا اپنا فوجی اس کا حاکم تھا۔ تم پہلے دبیل سے بھاگے تھے، راجہ دہر نے جانبین سے کہا، اور اب وہاں سے بھی بھاگ آئے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تمہاری موجودگی میں ان کے حوصلے مضبوط رہیں گے اور تم ان سب کو اپنی کمان میں لے کر اس طرح لڑو گے کہ عرب کی فوج کو پسپا کر دو گے، لیکن تم انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود بھاگ آئے۔ مہاراجہ جانبین نے کہا، دبیل سے میں اس لیے بھاگا تھا کہ دیول کا جھنڈا اگر پڑا تھا، پورے لشکر اور شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ دیواروں سے تمام تیر انداز نیچے کو بھاگ آئے اور ان سب نے میری اجازت کے بغیر دروازے کھول دیے تھے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا تھا۔ شکست تو ہونی ہی تھی۔ ادھر سعدی و راسل موقع کے خلاف ہو گئے تھے اور موقع کے پہلے ہی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا ہوا تھا۔ میں ان کی کیا مدد کرتا جب یہ آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے؟ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ راجہ دہر نے اسے کہا، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں، یہی عرض میں کرنا چاہتا تھا۔ جانبین نے کہا، لیکن مہاراجہ میری بہادری اور جنگی اہلیت دیکھے، کس قلعے میں بند کر کے نہ لڑے۔ میں میدان میں لڑنے والا آدمی ہوں۔ اب ہم میدان ہی میں لڑیں گے۔ راجہ دہر نے کہا، مجھے امید تھی کہ میرے فوجی حاکم اور قلعہ دار عربوں کا محاصرہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور محمد بن قاسم کی جنگی طاقت 2-3 قلعوں کے محاصرے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنا زخم جانتا ہوا واپس چلا جائے گا، لیکن سب نے مجھے مایوس اور شرمسار کیا۔ مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میرے اپنے حاکموں نے حملہ آوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مہاراجہ کی جانبین نے کہا، اب ہمیں محاصروں کی جنگ ترک کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔